غدیر چلو چلو غدیر چلو چلو غدیر چلو چلو غدیر چلو حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت حسینیت 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 یا امام المنتظر شاباش یا امام المنتظر یا امام المنتقم اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمشکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کو لاہور سے آپ کے شہر آپ کی خدمت میں آپ کو ولایت کی تھوڑی سی خوشبو دکھانے بڑے ماشاءاللہ اعلیٰ لوگ پڑھنے والے تشریف فرما جو پڑھ رہے تھے بہت زیادہ سندھی تو میں نہیں سمجھتا مگر بہت کمال پڑھ رہے تھے تھوڑا سا ایک نئے انداز سے میرا دل ہے میں آپ کو غدیر سمجھوں کتنا بڑا ماشاءاللہ اجتماع ہے اگر آپ لوگ جو کھڑے ہو اندر تشریف لے آؤ تو زیادہ بہتر ہو جائے گا درود پڑھیں شہنشاہ کے مقدس ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو بہت درود کے ساتھ شکریہ 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 بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے پھول پھینکے پھول پھینکتے ہوئے دعا بھی کیا کرو کاش وہ وقت آئے جب غدیر کا وارث آئے اور ہم سب اس کے استقبال میں پھول پھینکے وارث غدیر آئے تاکہ ولایت کے بارے میں شکوک و شبہات ختم ہو جائے جو گھبراہٹیں ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ولایت پہ مخلوق کو سمجھ نہیں آتی کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں جس نے کعبے کو قبلہ بنایا اس ذات کی صحیح سمجھ نہیں آئی علی کو پوچھتے ہیں لوگوں سے علی کو کیسے ماننا ہے علی کے بارے میں کیا کرنا ہے ارے بھائی کربلا کی سرزمین پہ بڑے بڑے لوگوں سے میں ملا پوری دنیا واجب الاحترام اہل بیت ہدایت ٹی وی پہ میں نے خطابات کیے بڑے بڑے لوگ پوچھتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنی چاہیے علی ولی اللہ پڑھنی چاہیے میں نے کہا علی کا بیٹا ہے حسین کربلا کی سرزمین پر اپنے عاشقوں کو ایک سلام کر کے اس مسئلے کا حل 1400 سال پہلے انہوں نے بتا دیا تھا جب عاشقوں نے اپنی وفا کا یقین دلایا نا حسین 70 مرتبہ قتل کر کیوں نہ کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں تجھے نہیں چھوڑ سکتے اس وقت حسین نے اپنے پاک ید اللہ کو جبین اتر پر رکھا رکھ کے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ تم ہماری ولایت میں شک کرتے ہو ہم تو چاہیں نوکروں کو ولی اللہ بنا دیں بہت شکریہ بسم اللہ بسم اللہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں نہیں 18,000 عالمین تک ولایت کا پیغام پہنچا تھوڑا دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے پھر میں نے آگے جا کے انشاء پڑھنے اور 2-3 اور بھی پروگرام ہیں
اور یہ بھی عرض کرتا جو میڑ والوں میرے نام سے میری ذات سے واقف نہیں ہو، سادات گھرانے سے تعلق ہے، میں ذکر کہیں بھی پڑھوں، چاہے جشن پڑھوں چاہے مجلس پڑھوں، میں کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ تھوڑا اندازہ ہو جائے، پتہ ہونا چاہیے، کسی سے اس لیے کچھ نہیں لیتا۔ اچھے اچھے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ سید ہو بابا اچھا نہیں لگتا، نسبت ہے نا گھر سے، اس لیے بے لوث ہوتی ہیں جو میں آپ کی جوڑیوں میں ڈالوں، کوشش کیجیے گا سمیٹیے گا ایک نئے انداز سے۔ میں آپ کو خیرات مولا سے لے کے دے کے جانا چاہتا ہوں۔ صرف 1.25 لاکھ کا مجمع نہیں، 18,000 فرما رہے تھے اعلان کے بارے میں ابھی جو میرے سے پہلے بڑھے، 18,000 عالمین تک حجت تمام کی گئی۔ کون سی حجت؟ حجت ولایت۔ کب بات ہوئی تھی؟ الست میں، روز مساق میں۔ مجھے نہیں پتا یہ غدیر کیا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جس غدیر نہ بتانے پہ محمد کی رسالت پہ فرق آتا ہو، اس غدیر نہ بتانے پہ شہنشاہ انبیاء کی رسالت پہ فرق آتا ہو۔ عرض کر رہا تھا 18,000 عالمین سب تک پیغام پہنچا۔ اس کی دلیل میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ امیر المومنین علی بادشاہ ایک دن مدینے میں تشریف فرما، 7 پاک حسنین دونوں شہزادے ساتھ ہیں۔ سرکار کے سامنے ایک بھیڑیا آیا، مولا علی کے پاس آیا، مولا کو سلام کرتا ہے۔ جس انداز سے کرتا ہے وہی زبان سمجھ سکتا ہے جو 18,000 عالمین کا مالک ہو۔ پتہ نہیں میڑ والوں آپ کو سننے کا انداز کیا ہے، یا یہ تو نہیں ہے کہیں اردو سمجھنا آتی ہو؟ آتی ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا بسم اللہ، مہربانی۔ بھیڑیا امیر المومنین کو سلام کیا، بادشاہ نے فرمایا میرا بھی تجھ پر سلام۔ اللہ اکبر، 7 بندے کھڑے تھے، کہتے یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے اللہ اسے قوت گوئی عطا کر، اسے بولنے کی طاقت عطا کر تاکہ یہ بھی سمجھا۔ یا علی بادشاہ کا کہنا تھا علی کائنات کا وہ سچا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ کائنات کے اپنے دور کے سب سے بڑے سچے نے جب کہا قوت گوئی، گفتگو کا اس کو زبان مل جائے، یہ پھر بازبان ساروں کے سامنے کہتا ہے میں وہ بھیڑیا ہوں کہ جس نے غدیر کے دن بیعت علی کی تھی۔ بندہ سائیڈ پہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے یا علی وہاں تو 1.25 لاکھ انسانوں کا مجمع تھا، یہ کہاں سے آ گیا جس نے بیعت کی تھی؟ مسکرا کے فرماتے ہیں اسی سے پوچھو۔ گویا ہوتا ہے بول کے کہتا ہے یا علی جس دن آپ کی ولایت کا اعلان ہوا، مولا انسانوں سے مصطفیٰ نے بیعت لی، مگر حیوانوں کو اعلان کر کے جبرائیل نے کہا فلاں جگہ سارے جمع ہو جاؤ، جہاں جہاں جانور ہو سب جمع ہو جاؤ۔ جب ہم سب جمع ہو گئے، جبرائیل نے ہم سے عہد ولایت لیا۔ اچھا بسم اللہ کر بیٹھا، آیا کیوں ہے؟ کہتا دل چاہ رہا تھا پہلے کر چکا ہوں، ایک دفعہ دوبارہ آپ کے ہاتھ میں کرو۔ 18,000 عالمین تک اعلان، کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا گیا۔ اب بھی کوئی مانے یا نہ مانے، کم از کم 7,500 کتابوں میں غدیر کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا یہ ایسے نہیں ہو گیا بس سرکار حج سے واپس ہے اور ایسے نہیں، سرکار نے خط لکھے تھے پوری دنیا میں، خاص طور پہ روم والی سائٹ کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پہ ایک اعلان کروں گا، اپنے اپنے رپورٹر بھیجو۔ آج بھی روم کی فرانس کی لائبریریوں میں واقعہ غدیر بہترین انداز کے ساتھ موجود ہے۔
اب نہ مانے نصیب ہے اس کا. ساری دنیا کے رپورٹر آئے. مصطفیٰ نے جو اعلان کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن چکے ہو. میں اس اعلان پہ بہت آگے نہیں جانا چاہوں گا، مگر ایک بات ضرور کروں گا. سرکار کا جو اعلان غدیر تھا وہ صرف مولا علی تک محدود نہیں تھا. میں یہیں بیٹھ جاؤں گا تھوڑی دیر، جس کو کتاب چاہیے گاڑی میں رکھیں. میرا ولی بادشاہ تک مصطفیٰ جانتے تھے آگے کیا کیا ہونا. اگر لوگ اس وقت غدیر کو مان لیتے واقعہ کربلا نہ ہوتا. سرکار مہربانی کا سرکار کو اندازہ تھا آنے والی نسلوں نے کیا کر رہا ہے، اس لیے سرکار نے اعلان میں پہلے امیر المومنین کی پاک بادشاہی کا اعلان کیا. سرکار کے اوصاف بیان کیے، سرکار کے بارے میں بتایا جو اس سے دشمنی رکھے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے دوستی رکھے اسے تو دوستی رکھ. پھر امامہ کس طرح پہنایا، پھر سب نے زیارت کس طرح کی، یہ سن چکے ہو، تمہیں اندازہ ہے. اس کے بعد پاک مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم نے علی کو نہ مانا، علی کی نہ مانی، پھر میرا حسن آئے گا. اور پھر تم نے حسن کی نہ مانی میرا حسین آئے گا. اور تم نے حسین کا انکار کیا میرا سجاد آئے گا. بتاتے 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 اگر میہر تیار ہے، سندھ والی دھرتی تیار ہے، سرکار قلندر بادشاہ کی وہ مٹی تیار ہے جو بہت زرخیز ہے. تو میں جملہ دینا چاہتا ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد پاک مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے آئیں گے، اگر تم نے انہیں نہ مانا ایک وہ آئے گا جو منوائے گا. ایک وہ آئے گا جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی. اللہ سرکار قائم کا تعارف بھی سرکار نے غدیر میں کرا. ایک آئے گا، یاد رکھنا اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ عام تلوار نہیں، عام دکان کی بنی ہوئی تلوار نہیں، ذوالفقار ہے. مومن موالی محب مت گھبرا. دیکھنا میری طرف، مومن موالی محب مت گھبرائیں. امام کے ہاتھ میں جو تلوار ہے، سرکار نے تلوار کا تذکرہ کیا، آنے والے کا تذکرہ کیا. امام کے جو ہاتھ میں تلوار ہے وہ لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار نہیں، اوپر سے آئی تلوار ہے. ایک بندہ کھڑا قصیدہ پڑھو، ایک جگہ میں گیا تو قصیدہ پڑھو میرے مولا کی تلوار عرش سے آئی، میرے مولا کی تلوار عرش سے آئی. بندہ 2-4-10 سال پڑھ لینا پھر سمجھتا ہے کہ یہ تو بس ایسی باتیں کر رہے ہیں، جو میں نے پڑھا ہے وہ حق ہے. سامنے کھڑے دیکھ صاحب کہنے لگا یہ تو نے کیا نظم اور قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. عرش سے آئی، عرش سے آئی. عرش میں کوئی لوہار کی دکان ہے؟ اس نے کہا میں قصیدہ پڑھ لوں، نظم پڑھ لوں، میں آ رہا ہوں. باہر گیا، ہاں جی اور یہ تم کہہ رہے تھے میرے مولا کی تلوار عرش سے آئی. قرآن سے ثابت کر، عرش پہ لوہار کی دکان ہے جو اوپر سے آئی. کہتے میں قرآن سے ثابت کروں گا ضرور، مگر پہلے تو ثابت کر. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا مجھے وہ ریوڑ دکھا جہاں سے اسماعیل کا دمبا آیا تھا. کون سی تلوار؟ ذوالفقار. میں مومن محب موالی ایک میسج دینا چاہتا ہوں. ہم سنتے ہیں علی بادشاہ کی تلوار میں کاٹے برابر برابر کاٹے، جس کو بھی تولا گیا برابر برابر کٹے. ایسے ہے، مگر ہم واقعہ سنتے ہیں ایسے چلی تھی صفین میں، ایسے دیکھ 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 کے کاٹتی گئی. مولا جنگ میں تو تھے دشمن، اس کا مطلب کچھ دشمنوں کو بھی چھوڑا. فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مولا احسان فرمائے، فرماتے ہیں میری تلوار نے اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا. حاجیوں کو بغیر شفیع کر کے علی کی ولایت کا اعلان سنائے، اسے محمد کہتے ہیں. بھائی بہت شکریہ. سلام. سوا تھوڑی بات تو نہیں ہے بابا، 1.25 لاکھ اندازہ کرو کہاں تک ہو. مکے کے بندے، مدینے کے بندے، راستے کے بندے، بڑے 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 بندے. اور کمال یہ تھا کہ مجبوراً ان کو بخن بخن کرنا پڑا، دل سے نہیں تھا، مجبوراً تھا. جو بھی جس دور میں مجبوراً بخن بخن کرتا ہے وہ ولایت کو دل سے قبول نہیں کرتا. ایک چھوٹی سی اور عرض کرتا جاؤں. امیر المومنین علی بادشاہ تشریف فرما ہے مسجد میں. اتنے میں ایک اژدہا آیا. اژدہا سانپ پڑا، صحیح جی سانپ آیا.
لوگ ڈر گئے، کوئی ادھر ادھر ادھر، سانپ جگہ بنا کے آگے آ گیا امیر المومنین کے سامنے، کافی دیر بیٹھا رہا، پھر اس نے پیچھے جا کے بندوں کی سانس میں سانس آئی، پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ سوال کرتے ہیں یا علی یہ سانپ کیوں آیا تھا، یہ اژدہا کیوں آیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں یہ ہے قوم جن سے۔ افسوس ہوتا ہے بندے اپنے آپ کو علی جیسا سمجھتے ہیں، یہاں بیوی کی بات کوئی نہیں سمجھ سکتا، علی اژدہے کی بات سمجھ رہا ہے۔ کیا کہہ گیا آپ پتہ نہیں؟ ہاں ہاں اکثر لوگوں سے سنا علی بادشاہ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس علی کو کون جانے جو شہید ہونے کے بعد بھی اپنے جنازے میں شریک ہو۔ مہربانی میں اور شکریہ سے آپ کی کیا بات ہے سرکار؟ یہ کون؟ فرماتی ہے قوم جن سے ہے۔ سرکار آیا کیوں ہے؟ کمال نکتہ ہے مطلوب سے، کمال۔ سرکار فرماتے ہیں اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، یہ کہہ رہے قوم والوں نے مجھے بڑا بنایا۔ سرکار میں اس وقت تک بڑا نہیں بن سکتا جب تک کائنات کا بڑا مجھے بڑا نہ کہے۔ اللہ اکبر، نہیں 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 ابھی نہیں بن سکتا، جب تک کائنات کا امیر مجھے نہ کہے میں اس وقت تک بڑا نہیں بن سکتا۔ سرکار اگر ہو تو میں سرکار اپنی قوم کا سردار کہلوا سکتا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں تجھے اجازت ہے، لیکن مولا میں بڑا بن کے بھی چھوٹا رہوں گا۔ ایک اور منظر تھوڑا سا آگے، آج غدیر ہے، عیدوں کی عید ہے، ایسے ہے بہت فضائل سنو گے، سن بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اور بھی لوگ سنائیں گے جو میں سوچ دینے آیا ہوں، اللہ کرے میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا پاؤں۔ عیدوں کو بھی عید ہے، بڑے فضائل ہیں اس کے، لنگر کھلانا، خوش ہونا، غسل کرنا، وہ آپ کو بتائیں گے بعد والے۔ رواج ہے ہمارے ملک کا، عید والے دن بچے کوئی نہ کوئی عیدی لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ واجب الاسلام میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھنا، تھوڑی توجہ میں طرف رکھنی ہے۔ عیدی لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، بچہ 5 روپے میں خوش ہو جاتا ہے، 10 روپے میں خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ ہے نا۔ عیدی مل جائے 10 روپے 20 روپے، تھوڑا سا بڑا ہوگا 100 روپے لے گا، کہے گا 10 روپے میں کیا بنتا ہے بھئی مجھے 100 دو، تھوڑا اور بڑا ہوگا کہے گا 100 میں کیا بنتا ہے 500 چاہیے، تھوڑا اور شعور بڑھے گا، اگر دینے والا دے سکتا ہے تو کہے گا 1000 چاہیے۔ ایسے ہے، آؤ غدیر قوم ہے، اللہ سے عیدی مانگے، مہربانی کرنی ہے، تھوڑی دیر توجہ میں طرف رکھنی ہے، پھر آپ کی مرضی جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ جو شعور بڑھتا ہے عیدی کا معیار بڑھتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ محب آل محمد، اس گھر کے چاہنے والے ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ نہیں میں نے اپنے طرف سے نہیں کہا 11ویں امام کا دور ہے، واجب الاسلام اور حسن عسکری علیہ السلام کا دور ہے۔ سرکار تشریف فرمائیں، بہت طویل واقعہ ہوا، جب واقعہ مکمل ہوا سرکار نے پوچھا بندے سے بتا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ کہتے مولا آپ بھی فرمائیں، احسان فرمائیں، 1400 سال بعد بھی اگر کسی کو سمجھ آ جائے معراج ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ جیو سیدزادہ، جیو مہربان۔ نہیں ایسے نہیں، اتنی بڑی بات پہ کسی نے ادھر سے نعرہ لگا ہے، کسی نے ادھر سے، کسی نے پیچھے سے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، مہربان۔ وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہوں۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو، جہاں بھی آل محمد کا دور نظر آئے گا، محب آپ کو بہت نظر آئیں گے، شیعہ کم نظر آئیں گے۔ جہاں بھی دیکھو گے، امیر المومنین علی بادشاہ کا دور دیکھ لو، پاک رسول کا دور دیکھ لو، کتنے شیعہ تھے میرے پاک شہنشاہ انبیاء کے دور میں؟ وہ جو محمد کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، تھک نہیں گئے۔ تو یا علی بادشاہ کے دور میں شیعہ کتنے تھے؟ جناب سلمان شیعہ تھا، جناب میثم تمار شیعہ تھا، بوذا شیعہ تھا، کمبر شیعہ تھا، مقداد شیعہ تھا۔ فرق کیا ہے؟
چاہت، باقیوں کو انہوں نے اپنی چاہت کیوں نہیں بنایا؟ اصل میں وہ ان کی محبت کا صلہ دنیا میں مانگتے رہے۔ نہیں میں عرض کرتا کسی نے ان سے محبت کی، اس نے اپنی لسٹ پیش کی، مولا میں نے آپ پہ احسان کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میری مہربانی کر کے، اور میرے محترم واجب الاسلام پیچھے بیٹھنے والے آپ کی مہربانی حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ۔ مولا کی عزت کی قسم، ولایت قبول کرتا ہی وہ ہے جس کو مولا قبول کرے گا۔ زبانی کلامی کچھ نہیں ہوتا، زمین و آسمان برابر کر دی جائے گفتگو میں، جب تک کرداروں میں ولایت نہ ہو۔ جناب سلمان، کمال کی ولایت کی خوشبو، کئی دفعہ محمد نے کہا کچھ ماں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا جن کو آپ جیسے مالک مل جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ میں سے متماری، میری محبت یہ درخت تیری پھانسی، ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا علی میں مرنا نہیں چاہتا، صبح بھی پانی پلا، شام پانی پلا۔ کسی نے کہا تیرے پانی پلانے سے بڑی ہو جائے گی؟ کہتا نہیں۔ کہتے کیوں پلاتے ہو؟ کہتا میں چاہتا ہوں جو علی نے کہا وہ جلدی ہو۔ ولایت، مہربانی جناب، جو میرے مولا نے کہا۔ جناب عمار یاسر، کمال ولایت کی منزل پہ فائز۔ جناب ایک چھوٹی سی بات آپ کی نظر کرنے لگا۔ ہمارے یاسر کی عادت تھی قوم غدیر کے بعد مطاہر پکڑتے تھے، ڈنڈا پکڑتے تھے، ایک کو کندھا ہلا کے کہتے تھے علی کا اعلان یاد ہے؟ بولا بولا صحیح سردار کرم۔ کوئی کہتے تھے ہاں وہ، کہتے شرم نہیں آتی؟ سفید دن میں اعلان، اندھیری رات کا اعلان تو تھا نہیں، دن کی روشنی کا اعلان بھول گئے۔ پھر کوئی ڈنڈے کے ڈر سے کہتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد تشریف لے گئے۔ اچھا یہاں بھی صاحبانے کو تم نے لکھا ہے کبھی کبھی مسجد لازمی جاتے تھے صرف یہ چیک کرنے، نماز تو بسم اللہ پڑھتے ہی ہوں گے، جو نمازی بیٹھے چھوٹی سی بات پہ پریشان نہیں ہو جانا کہ چھوٹی چھوٹی بات پکڑی جائے جو ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ممبر پر۔ مسجد خاص طور پہ اس لیے جاتے تھے نمازیوں کو ہلا ہلا کے کندھے پوچھتے تھے علی یاد ہے، علی یاد ہے، علی یاد ہے، علی یاد ہے، مہربانی علی یاد ہے۔ کئی کہتے تھے بالکل یاد ہے، پھر دیکھتے تھے سرکار کے ہاتھ میں جناب ہمارے یاسر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، پھر کہتے تھے ہاں بہت یاد ہے۔ ایک بوڑھے بیٹھے ہیں ابو موسیٰ اشعری، سن بیٹھے اس کا کیا کردار ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کندھا ہلا کے کہتے ہیں ابو موسیٰ علی کی ولایت کا اعلان یاد ہے؟ کہتے ہیں امامہ اوپر کر کے کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں بھول گئے، ڈنڈا اٹھایا، بس اب کچھ کرنے لگے تھے ادھر سے علی آ گئے۔ کیوں مار رہے ہو ہمارے یاسر؟ مولا اس کو دن کی سفید روشنی کا اعلان بھول گیا، روٹی اس کو نہیں بھولی، کپڑے اس کو نہیں بھولے، گھر کا راستہ نہیں بھولا، اعلان ولایت بھول گیا۔ مولا فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑا میسج اگر کسی تک پہنچ جائے، مولا فرماتے ہیں چھوڑ دے اس کو، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ شیعہ اور محب صدیاں ہو گئی ان کا ذکر سنتے سناتے سنتے سناتے سنتے سناتے سنتے سناتے کرتے کراتے، کبھی کسی کی خواہش ہی نہیں بنی کہ میں شیعہ بنا۔ پڑھنے والے کی بھی کوشش ہوتی ہے میری مجلس لگ جائے، مجھے 2-4 مجالس مل جائیں، اگر شیعہ ہوتا منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا اللہ کرے میرا یہ پیغام سمجھ آ جائے، مہدی آ جائے گا۔ یہی درد لے کے میں نکلا ہوں گھر سے۔ ایک بھی عاشق ایسا نہیں جس نے اپنی محبت کو مولا کے سامنے کیش کرایا ہو۔ کربلا والوں کو دیکھ لو کس منزل معیار پہ فائز ہے۔ بسم اللہ، شکریہ مہربانی، بہت شکریہ، بسم اللہ۔ کس منزل معیار، کس منزل معیار پہ فائز ہے۔ بسم اللہ۔ کس منزل پہ فائز ہے؟ ایمان سے بتاؤ 72 محب تھے یا شیعہ تھے؟ اگر محب ہوتے کہتے حسین ہم قربانی دینے آئے ہیں، ہمارے لیے جنت چاہیے، جنت کو ٹھکرا کے بتایا شیعہ کی منزل جنت نہیں، اپنے زمانے کی امام کا قرب ہے۔ سبحان اللہ۔ شیعہ لالچی نہیں ہوتا،
کسی تک میری یہ بات پہنچ جائے. شیعہ کا معیار اور ہوتا ہے. شیعہ دیکھیں نا, ایک میں نئی بات نہیں کھڑا کر رہا, شب عاشور 10 محرم کی رات غدیر کا دن ہے, میں آپ کو رلانا نہیں چاہتا, لیکن ایک پیغام ہے وہ آپ تک اللہ کرے پہنچ جائے. 10 محرم کی رات بادشاہ نے فرمایا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لالچی چھوڑ کے چلے گئے. جو کہتے نہیں کہ ان کی تحقیق کم میں, اسرار و شہادہ علامہ دربندی, مواعظ حسنہ علامہ عبدالعلی حربی تہرانی, صاحب ریاض القدس, 3 کتابوں کے حوالے دیے. جو چھوڑ کے چلے گئے وہ تو چلے گئے, جو بیچے ان سے پوچھے تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا حسین 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 70 مرتبہ ہمیں قتل کر کے ٹکڑے کر دیے جائیں, حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے, محمد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھ جیسا کوئی لالچی ہوتا وہاں یہی کہتا جنت مل گئی, چلو چھوڑو. حسین خود چھٹی دے رہا, چلو چلو. نہیں, انہوں نے ثابت کر دیا معیار اور ہے. اللہ کے لیے درس کربلا کا اعلان آپ خود کرتے, پورے ورلڈ میں نعرہ سن کے ہے ہماری درس کا شاباش بھائی, یہی ہے نا درس کربلا. میں نے کربلائیوں سے واجب الاحترام ایک جملہ آپ کی نظر کرنے لگا, میں نے کربلائیوں سے تخیل میں پوچھا تم نے حسین سے جنت کیوں نہیں لی؟ کہتے ہیں جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے گا حسین سے لے لیں. اشاروں میں کہہ گیا, جو ساتھ چلے ہو میں بہت سے مشکور آپ کا. نہیں آواز نہیں پہنچی, دوبارہ نعرے لگائیں گے. میں نے کہا پھر کیا مانگنا چاہیے ہمیں تو بتاؤ نا درس کربلا. کہنے لگے جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو. یہاں کسی عاشق نے کربلا والے ایک عاشق کو سامنے رکھ کے قلم اٹھائی. 4 مصرع اگر ذہن تیار ہوں تو میں آپ کو دے جاؤں. وہ کہتے ہیں سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی, سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی, یہ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب, یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے معیار. یہ تو خود حسین بابا محب ہاتھ پھیلاتا ہے, شیعہ ہاتھ اوپر رکھتا ہے. نہیں ابھی سمجھ آئی. چھٹے امام کا دور ہے, سرکار تشریف فرمائے, سرکار کے سامنے ایک شخص آیا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکم السلام, کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ ایک گزارش کرنی تھی, میں آپ کا چاہنے والا ہوں سرکار, آپ میرے دل میں رہتے ہیں, میں آپ کا چاہنے والا ہوں, میں آپ کا نام لے ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار وہ سامنے آپ کے گھر کے دشمن کا گھر ہے, اس کے بعد اتنے اونٹ, اتنی کنیزیں, اتنے غلام, اتنا مال. سرکار وہ دشمن ہے, اس کے پاس اتنا کچھ ہے. سرکار میرے پاس ایک وقت روٹی ہے, ایک وقت نہیں, ایک وقت روٹی ہے, ایک وقت نہیں. مسکرا کے فرماتے سودا کرے مولا, میں سمجھا نہیں. فرماتے اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں, تیرے دل میں ہم رہتے ہیں, وہ اسے دیتے ہیں. امام زمانہ کا ظہور کیوں تاخیر کا شکار؟ غدیر کا دن ہے, 18 ذی الحج ہے, وارث موجود ہیں, وارث نہ ہو تو ذکر نہیں ہوتا. فرعون کسی سیاسی جماعت کا جلسہ, اگر وہاں سے کوئی نہ کوئی نہ آئے, جلسہ کامیاب ہوتا ہے؟ اس جشن کا وارث کون ہے؟ اس ذکر کا وارث کون ہے؟ اس آسمان کا وارث کون ہے؟ زمین کا وارث کون ہے؟ ہواؤں کا وارث کون ہے؟ ابھی میں نہیں کر پایا. حدیث قدسی پڑھتے ہو, میرا حبیب میں نہ بناتا آسمان, نہ بناتا زمین, نہ چلاتا ہوائیں, نہ بناتا شجر, مگر محمد تیرے لیے. میں نے سارا کچھ تیرے لیے بنایا. میں نے ایک دن تخیل میں بیٹھ کے سوچا کہ سرکار دیکھیں, اس پہ مثال کے ذریعے بات آسانی سے پہنچ جائے گی. آپ نے یہ جشن غدیر کی خاطر دریاں بچھائی, یہ شامیانہ لگایا, جب جشن مکمل ہو جائے گا یہ لگا رہے گا؟ اتار لوگے نا. جس کے لیے لگایا تھا, جس کے توجہ میں طرف کرنا, میں جلدی چھوڑنے لگا ہوں, جس کے لیے لگایا تھا وہ تو ہو گیا, غدیر ہو گیا. کل کے دن تو نہیں لگاؤ گے؟ لگاؤ گے نہیں. اے مولا محمد, میں نے زمین و آسمان ہوائیں سب کچھ تیرے لیے چلائی. محمد تو دنیا سے آئے چلے گئے, اللہ تو نے آسمان کیوں نہ لپیٹا, تو نے زمین کیوں نہیں ہٹائی؟ کہا ایک محمد کا محمد بیٹا آئے گا. زمانہ باب بلند تر سلوات.
بابا اچھی بات ہے، 1400 سال پہلے والی غدیر یاد کر کے خوش ہو رہے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ اس دن خوش ہونا بھی بڑی عبادت ہے، مسکرانا بھی بڑی عبادت ہے، لیکن عقل مند جو ہوتے ہیں نا، سمجھدار، وہ ہمیشہ مستقبل پہ نظر رکھتے ہیں۔ نہیں سمجھ پایا؟ اور بابا بچے کو اسکول کیوں پڑھا رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں اس کا مستقبل اچھا ہو۔ اللہ، شادی کیوں کر رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں مستقبل ہو، نسل کا سلسلہ چلتا رہے۔ کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ ایک اچھے مستقبل کی امید ہے، کوئی اچھا نفع ہے۔ نوکری کیوں کر رہے ہو؟ تنخواہ ہے، مستقبل اچھا ہو۔ اس ممبر کا مستقبل کیا ہے؟ بہت شکریہ واجب الاحترام، میں مشکور ہوں۔ دنیا جانے نہ جانے، بھول جائے دنیا کا نصیب اور مقدر، پوری روح زمین پر رہنے والی ریت کا مستقبل ظہور مہدی میں چھپا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ بابا جی۔ سندھ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبت کا، حوصلہ افزائی کا میں بہت مشکور ہوں۔ بات میری چل رہی تھی عیدی پہ، بھولی تو نہیں؟ بس عیدی سنو رجال۔ کس پہ چل رہی تھی؟ عیدی پہ۔ پہلے یہ بتاؤ، دل ہے تو اللہ سے عیدی لیتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر نہیں لیتے۔ مولا علی جی تاج پوشی دے جشن ملانا ہوا، بیعت بلند کرے نعرہ آپ کے اٹھ کے سلام کرنے کو 4 مصرے دل کر رہے سناتا جاؤں، پھر عیدی سناتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں، بڑا عظیم بہترین کام ہوا، بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا۔ خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا، خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا۔ سروں پہ سورج گرم ریت، دلوں میں بغض علی، کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام۔ عیدی لیتے ہیں، ہے موڈ؟ آؤ بسم اللہ، پھر سفر کرتے ہیں۔ سید ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، دل سے بات سننا، سمجھنا، اس پہ غور کرنا، انشاءاللہ یہ عیدی ملے گی۔ پہلے پچھلوں سے پوچھتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، تم بھی تو محبان آل محمد تھے، تم نے بھی تو غم حسین بھی منایا، غدیر بھی منائی، تم کیا لے گئے؟ اور جی ہم کربلا کا کفن، کربلا کی مٹی علی انور اللہ ساتھ لے گئے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ منزل تمہاری کیا تھی؟ جنت، کسی طرح جنت پہنچ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہے، وہ جہنم نہیں جائے گا۔ کیا مانگے؟ سلمان سے نہ پوچھے، سلمان تو نے کیا مانگا اپنی زندگی میں؟ کہنے لگا علی۔ میں سمجھ تمار، تو نے کیا مانگا اپنی زندگی میں؟ کہنے لگا علی۔ 72 تم نے کیا مانگا اپنی زندگی میں؟ کہنے لگے حسین۔ یہی میسج ہے، یہی تھوڑی سی مشکل بات ہے، ذہنوں کو نہیں لگے گی کیونکہ کبھی کسی نے کی نہیں ہے۔ تم نے کیا مانگا؟ کہنے لگے حسین۔ ہیں؟ تم نے علی چھوڑ دیا، ولایت علی چھوڑ دی، محمد چھوڑ دیا، حسین جو مانگا؟ کہنے لگے جی ہماری مجبوری ہے، جس دور میں ہم تھے اس دور میں علی اور محمد کا مجموعہ حسین تھا۔ جناب علی میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ میری پوری قوم پورے ورلڈ میں نعرہ لگاتی ہے، حق کا سیدھا راستہ۔ کربلا غدیر کا دن ہے، کربلا ڈسکس کرنے کا شاید آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ حق کا سیدھا راستہ۔ میں چلا دادو سے، کہاں آیا؟ میڑ، کرنا تھا جشن سے خطاب۔ میرے سے پوچھنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میڑ جا رہا ہوں۔ جی کیا کام ہے؟ میں نے کہا جشن پڑھنا ہے، اور میں نے کہا مومنوں کی زیارت کرنی ہے۔ میں میڑ کے سارے راستے پھر لوں، چوکوں کے راستے، گلیوں کے راستے، سارے شہر کے راستے پھر کے واپس چلا جاؤں۔ پوچھیں سید کیسا رہا؟ کہوں گا جی میں تو سارے راستے پھر آیا، گلیاں پھر آیا، چوک کے راستے پھر آیا، پورے شہر کے راستے پھیرا۔ کہیں گے سید تیرا میڑ جانا نہ جانا ایک ہے، تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ حق کا سیدھا، شاباش۔ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل تک جانے کے۔ مہربانی مولا آپ کو آباد و شاد۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ لے جانے کے لیے۔ ارے جو منزل ہے وہی تو سلمان نے بتایا، میری منزل یا علی۔ 72 نے بتایا ہماری منزل یا حسین۔ بھئی تم نے ولایت علی 72 چھوڑ دی؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے ولایت علی اگر دل میں نہ ہو اس وقت تک وقت کے امام کی نصرت نہیں ہو سکتی۔
آ جاؤ بس میں بہت پڑھ گیا اشاروں میں بہت آپ تک پیغام میں پہنچا گیا آؤ ہم بھی عیدی مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں جو مولا نے سمجھائی تھی بسم اللہ سماعت کا شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم میرا مختص نہیں کیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں مولا پنجتن پاک آپ کے اس جشن کو اپنی نصرت میں شمار فرمائے بڑی بات میں بہت مشکور ہوں توجہ ہے جی آؤ وہ مانگتے ہیں جو ہمیں معصوم نے کہا تھا پیسہ علی کی ولایت کی خوشی میں پیسہ مانگنا ولایت کی توہین نہیں ابھی نہیں علی ولی اللہ مہربانی علی ولی اللہ کوٹھی یا علی کوٹھی نہیں کار وہ بابا ولایت علی کی ہے وہ چیز مانگو جو دنیا تک نہ ہو سکے اللہ کرے درس کربلا سمجھ آ جائے وہ چیز مہربانی جناب بہت بہت شکریہ آؤ معصوم فرماتے ہیں غیبت کے دور کے مومن کو اللہ سے رزق مانگنا چاہیے کیا فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمُ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَائِن جَرْزَتَنِي طَالَبَ سَارِكَ مَا امام منصور میرا اللہ مجھے کوئی رزق دے سکتا ہے وہ عطا کر تاکہ میں مہدی کے لشکر میں شامل ہو جاؤں سبحان اللہ سبحان میں اپنے امام کے قابل بن سکوں سلمان اپنے امام کے قابل تھا 72 اپنے امام کے قابل تھے میں اپنے امام کے قابل بن سکوں فائدہ کیا ہوگا جب ہر قابل اپنے امام کے سامنے محشر میں آئے گا اس وقت 11 امام سلام کر کے کہیں گے یہ دیکھو ہمارے سچے آپ زمانے کا امام وہاں آپ کے زمانے کا امام جس کو مہدی کہتے ہو نماز جمعہ آنے پہ جس کے نام پہ کھڑے ہوتے ہو 11 کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے وہ وہاں اور فخر کرے گا میری جاد تمہارے عاشق بڑے کمال کے تھے مگر میرے عاشقوں کا معیار اور ہے یہ فرق ہے پوچھیں گے وہ کیسے مسکرا کے فرمائیں گے آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھا پھر مانا شکر ہے میری تقریر پہنچے میں مشکور میں آپ کا آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھا پھر مانا میرے عاشقوں نے غیبت میں مانا دیکھ کے مانا اور ہے غیبت میں مانا فرمایا جو انتظار کرتا ہوگا بس بہت پڑ گیا جو انتظار کرتا ہوگا دنیا کے جس کونے میں بھی ہوا شیعہ ہوا محب نہیں یہ بڑی لازمی چیز ہے جناب مطلب ہم ادھر بیٹھے ہیں ہم نے جشن برپا کیا ہم ایک دوسرے کی دعائیں منگوانے لگ جائیں محب ہیں شیعہ نہیں شیعہ بھی دعا منگوا تو اس کا معیار اور ہوتا ہے محب کہتے ہیں مولا جشن کے صدقے مجھے بیٹے دے بھی میں نے جشن میں آیا ہوں میں نے جشن پڑھا میں نے جشن سنے مولا بیٹے دے شیعہ کہتے ہیں مولا میری اولاد نہیں مجھے اپنے لشکر کا سپاہی دے کاش میں سمجھا پایا ہوں کیا مہربانی واجب علیہ السلام کیا بات ہے مہربانی اور میں یہ بات کر کے جا رہا ہوں سندھ کی دھرتی اگر صاحب و زمان سے غازی عباس کے علم کے نیچے کیونکہ غازی عباس کا علم بہت بڑا وسیلہ ہے جہاں سے دعائیں رد نہیں ہوتی جس کی اولاد نہیں ہے نہ ملے سید کا سندھ کی دھرتی پہ آنا بند کر دینا پر یقین اتنا رکھنا جتنا ڈاکٹر کی گولی پہ رکھتے ہو یقین کم از کم اتنا ہونا چاہیے مولا اولاد نہیں باپ بننے کے اولاد نہیں چاہیے اپنے لشکر کا سپاہی عطا یہ ہے انداز مانگنے مولا پریشان ہے تنگ دستے ہیں مجبوریاں ہیں ٹینشنیں ہیں مولا احسان فرما غدیر کے جشن کے صدقے اس لیے ہمیں نکال تاکہ ہم بھی تیرے ظہور کی راہ ہموار کریں بہت شکریہ سلام مولا ہمارے بڑے ساجہ دنیا سے چلے گئے مولا احسان فرمانا یہ نہیں مولا احسان فرمانا ان کو جنت دینا نا بابا غدیر کے صدقے جانے والوں کے لیے جنت مانگنا محب پن ہے شیعہ نہیں
مولا ہمارے جتنے ورثہ دنیا سے چلے گئے مولا احسان فرمانا، ہماری جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا، ہمارے ورثہ کو اپنے ظہور پر اپنے لشکر کے سپاہی اور کنیزہ بنا کے قبروں سے اٹھانا۔ فرمایا گیا تھا جو جو جہاں جہاں انتظار کرتا ہوگا، جو جو جہاں جہاں، بس اجازت، میری باتیں غور کیجئے گا، بھلائیے گا نہیں، سردار اچانک آئیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے سارے ابھی تیار ہو جاؤ کہ ہم ابھی تیار ہیں، ہو سکتا ہے غدیر مہدی آ کے سنائے۔ حکم یہی ہے، یہی ہے۔ یہ جو لمبی پلاننگ کرتے ہیں نا جی، کل یہ کریں گے، پرسوں یہ کریں گے، اگلا محرم وہاں پڑھیں گے، اس سے اگلا محرم وہاں پڑھیں گے، اس سے اگلا وہاں پڑھیں گے، 4-4 5-5 سال کی بکنگ ہماری ہوئی ہے، وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، ہمارا دوست ہے ہی وہ جو مہدی کے ظہور کو اگلا لمحہ سمجھتا ہے۔ شاباش شاباش، عیدی کا فائدہ سنو اور اجازت ہے۔ اگر یہ عیدی مانگی دنیا کے جس کونے میں ہوگے، تمہارا پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا، مولا کے قرب میں پہنچ جاؤ۔ دنیا کے جس کونے میں ہوئے، نہ جہاز لینے کی ضرورت، نہ گاڑیاں لینے کی ضرورت، نہ کسی کو منت کرنے کی ضرورت، بابا ہم نے کعبے جانا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، جو اس کے لیے تیار ہو جائے وہ پھر رکھتا نہیں۔ اگر بستر پہ سو رہے ہوئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ صبح صبح معصوم فرماتے ہیں جب اٹھا کرو، مگر شخص شیعہ بن کے انتظار کرتے کرتے سویا کرو۔ واجب الاسلام یہ بھی میں شیعوں کی تعریف بتاتا جاؤں، کیونکہ جو شیعہ ہوتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے مولا۔ جس کے دل میں رہتا ہو مولا، وہ مولا اندر سے اس شیعہ کو غیر عورت نہیں دیکھنے دیتا۔ نہیں سمجھا پایا، آج میں بہت نوجوانوں کے لیے بڑا مشکل ایک پیغام دے کے جاؤں۔ جس کے دل میں رہتا ہو مولا، پھر وہ مولا بندے کو بے حیائی نہیں کرنے دیتا، شرط ہے بٹھایا ہو تو۔ صبح صبح اٹھنا، تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا، رکا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا۔ سائل نے عرض کیا مولا رکے کی طرف نگاہ نہ جائے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتظار کرتے کرتے تم سو جانا، بما بستر ہم تمہیں کعبہ بلا لیں گے۔ مجلس پڑھی ہے تو کچھ بھی مجمع نہیں ہو، اس سے بھی تحت نگاہ۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے سید کوئی لوہے اور مغناطیس والا معاملہ ہے، بندہ کہیں سویا ہو اور کعبے پہنچ جائے۔ میں نے کہا قرآن پڑھا کر، کہنے لگے روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ثواب کے لیے پڑھتا ہے، قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی، جسٹ فار ثواب، صرف ثواب، اس صورت کا، اس آیت کا، اس صورت کا، جسٹ ثواب۔ کہنے لگے جی آئندہ سوچ کے پڑھوں گا، لیکن قرآن سے بتایا۔ میں نے کہا پڑھ قرآن، ایک نبی نہیں نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برخیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لگتا ہے۔ کہاں وہ ملک جہاں تخت بلقیس، کہاں وہ جہاں بیٹھا ہے۔ میں نے کہا محمد کے پسینے سے بنا ہوا آصف بن برخیہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں ملازم۔ مولا یہ تو زندوں بے احسان ہے جو مر گئے، فرمایا جو مر گئے وہ نہیں اٹھتا، جو سوتا ہے وہ اٹھتا ہے۔ حدیثے کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہو گئے، میری قوم جگہ جگہ پڑھتی ہے، خیر و برکت کے لیے اچھی باتیں پڑھنا چاہیے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو کم از کم 40 دن اپنی زندگی میں اور معمول بنا لے، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے اٹھائے گا۔ یہاں ہم بانی صاحب کو دے کے جائیں گے، ایک مومن نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، جو پڑھے وہ دعائے عہد لے۔ لاہور سے کسی نے ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں بھی جانا تقسیم ضرور کرنا، گھر نہیں لگانی، پڑھنی ہے، سجانی نہیں ہے، پڑھنی ہے۔ فائدہ پتہ کیا کیا ہوگا؟ جو دعائے ظہور امام زمانہ کرے گا اللہ اس کے گھر میں برکت دے گا، جو ظہور دعائے امام زمانہ کرے گا اللہ اس گھر کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے لال کے ظہور کی دعا کرے گا اللہ اس کی عمر طویل کر دے گا۔ دنیا کے جس کونے میں بھی مدفن ہو گئے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سارے حاضر میت کہہ کے چلے جائیں گے، ہمارا لال تمہاری قبر پہ آئے گا، کہے گا اٹھ میں آ گیا۔
واجب الاسلام میڈیکل سائنس ڈاکٹر ملے مجھے جرمنی میں بات میں نے کی، بندہ کھڑا ہو کہنے لگے شاہ جی ممکن نہیں. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں ہماری ڈاکٹری کہتی ہے بندے کا جسم پھولتا ہے قبر میں پھٹ جاتا ہے، جب ڈالتے ہیں قبر میں کوشش ہوتی ہے جلدی سے جلدی دفنا جائے، پھولتا ہے پھٹ جاتا ہے. میں نے کہا میں 2 باتیں کروں گا جو بات تیری سمجھ میں آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے میں نے نہیں کہا ان کائنات کی سب چیز زبانوں نے کہا جو کہہ دے وہ ہو جائے. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا میں تجھے پرانی کتابیں پڑھاتا ہوں آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، جب یہ ٹرانسپورٹیشن، یہ جہاز، یہ گاڑیاں اتنی طاقتور نہیں تھی، اس وقت کہیں پردیسی کہیں دنیا سے چلا جاتا تھا، اس وقت مٹی کو کہتے تھے مٹی تیرے پاس امانت ہے، جب ہم اس کے ملک جائیں گے، اس کے شہر جائیں گے، مہربانی آپ پہنچنے کو سلام، ہم اس کو نکال کے لے جائیں گے. میں نے کہا پڑھ کے دیکھ کتابیں. اس امانت کو 100 سال بعد بھی نکالا گیا. مٹی نے امانت میں خیانت نہیں کی. وہاں گناہ اور ثواب کا تصور ہی ختم ہو گیا، حساب کی بات ہی کچھ کہیں اور چلی گئی. میں نے کہا جو تراب ایک عام امانت میں خیانت نہ کرے اور جو ابو تراب کے بیٹے کا نوکر سو رہا ہے وہاں خیانت کیسے ہو؟ بس امام زمانہ آپ سب کو سلامت رکھے اپنے ظہور تک، آپ سب کو اپنا استقبال کرنے کے قابل ہیں. ہم لبیک کہتے ہوئے اپنے امام کے پاس پہنچے. اللہ کرے وہ سردار اب جلدی آئے، بڑی ضرورت ہے سردار کی. یہ ممبر ہم جیسے جتنے بھی آ جائیں، یہ ممبر ابھی تشنا ہے. مہربانی ممبر تشنا ہے. کبھی غور کرو تو یہ ذوالجناح بھی انتظار میں ہے، یہ علم غازی کا بھی انتظار میں ہے، یہ مجلس اعضاء انتظار میں، یہ لنگر انتظار میں، مصلی انتظار میں، زمین انتظار میں، آسمان انتظار میں، عرش پہ اللہ انتظار میں، پوری دنیا میں آل محمد کی بکھری ہوئی مزاریں انتظار میں. مسائب کے موڈ میں نہیں ہوں لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ کون ہے جس نے آنا ہے. اس لیے کوشش کرو اپنے آپ کو پاکیزہ سے پاکیزہ بناؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت الجھو. جس کی سمجھ میں جو بات آئے بسم اللہ، نہ آئے لڑو نہ، یہ آپ کا شیبہ نہیں. کوئی اگر بدتمیزی کرے، لڑائی کرے، معاف کرو. اس لیے کہ اپنی زبان گندی کرو گے تو اس زبان نے لبیک کہنا ہے. دنیا کی کوئی عورت سامنے آئے نگاہ پاک رکھو، اس کو دیکھ لیا تو مولا کو کیسے دیکھو. ٹی وی پہ میرے بندے نے ہدایت ٹی وی میں بیٹھا ہوں، واجب الاسلام لائیو پروگرام ہے، بندے نے سوال کیا بندہ پاک کیسے رہ سکتے ہیں. میں نے کہا امیر المومنین بادشاہ نے فرمایا مومن وہ جس کی تنہائی پاک ایسے ہے. بس اجازت ہے، یہ جملہ سنو اور اجازت. مولا نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ کرے ہم سب کعبے میں اکٹھے ملیں. کہنے لگے جی مہربانی، کہنے لگے جی مومن. میں نے کہا وہ جو تنہائی پاک ہو. میں نے کہا 1400 سال بعد اگر امام کا وہ فرمان سننا اور سمجھنا چاہتے ہو تو آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو.